جب لیٹ ہوتا ہوں جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، اور جب میں گھر جاتا ہوں لیٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے مارتے ہیں۔ اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو وہ اللہ کا بندہ جو راہب تھا اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب جادوگر کے پاس جاؤ نا تو اس کو کہہ لیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے کسی کام کی وجہ سے روک لیا تھا۔ اب وہ جادوگر کے پاس جاتا اور اس کو کہتا کہ مجھے گھر والوں نے کسی کام کی وجہ سے روک لیا تھا، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا۔ اب جب تم گھر جاؤ تو گھر والوں کو یہ کہنا کہ مجھے نا جادوگر نے کسی کام کی وجہ سے روک لیا تھا۔ اب وہ گھر والوں کے پاس جاتا اور وہاں پر بھی یہ جھوٹ بولتا کہ مجھے تو جادوگر نے کسی کام کی وجہ سے روک لیا تھا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو گھر والوں سے بھی اس کی بچت ہو جاتی، خلاصی ہو جاتی۔ حالانکہ تھا تو جھوٹ، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث میں بیان فرمایا، اور علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ جہاں پر آپ کے دین کو یا جان کو خطرہ ہو وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر دین کو بھی خطرہ تھا اور اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ایک دن وہ جادو سیکھنے جا رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا شیر اس نے راستہ روکا ہوا ہے لوگوں کا۔ لوگ جو ہے نا وہ بیچارے ڈر کے مارے وہ راستہ کراس نہیں کر رہے، انہوں نے جانا ادھر سے ادھر ہے لیکن وہ جا نہیں رہے۔ آگے شیر ہے، شیر کے پاس کون جائے؟ شیر ایک بلا ہوتی ہے پوری، کون جائے اس کے پاس؟ اب اس کے دل میں آیا، وہ جو بچہ تھا اس نے کہا کہ اب میرے پاس ایک موقع ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ جادوگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے یا راہب اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے، آج میں دیکھوں گا۔ اس نے نا ایک روڑا ٹائپ جس میں وٹا کہنے ہیں وہ پکڑا، اس نے پتھر سمجھ لیں، اور اس نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو سمجھتا ہے اور تیرے نزدیک جادوگر جھوٹا ہے اور یہ راہب جو ہے تیرے نزدیک سچا ہے، یہ آپ علیہ السلام کے دور کے پہلے کی بات ہے، عیسائی لوگ سچے ہوتے تھے اس وقت، اب تو آپ علیہ السلام آگے تو اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تیرے نزدیک اگر عیسائی سچا ہے، راہب سچا ہے، تو میں یہ چھوٹا سا پتھر مارنے لگا ہوں، اس پتھر سے فَقْتُلْهُ، اس شیر کو قتل کر دے۔ اگر شیر اس پتھر سے قتل ہو گیا تو میں سمجھ لوں گا میرے لیے ایک غیبی اشارہ ہوگا کہ راہب تیرے لیے تیرے رستے پر ہے اور میں اسی کے دین پر آ جاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا، لوگ دیکھ رہے ہیں سارے، اس نے ایک چھوٹا سا پتھر پکڑا اور اس نے دے مارا شیر کو، شیر وہاں پر ہی ڈھیر مر گیا۔ شیر مر گیا، لوگوں نے دیکھا یہ بچہ جو جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا ہے یہ تو جادوگر سے کوئی بڑی بلا کوئی بن گیا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے بیچ میں۔ وہ مشہور ہو گیا، بچہ مشہور ہو گیا جناب والا، لوگ اس کے پاس جاتے، اس کے پاس دعائیں کراتے، اس سے شفا لیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے لوگوں کو شفا دیتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت کا ایک وزیر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، نبینا ہو گیا، آنکھوں سے چلا گیا، اندھا ہو گیا۔ اس کو یہ خبر پہنچی کہ وہ جو جادوگر کے پاس بچہ جاتا ہے نا وہ لوگوں کو شفا دیتا پھرتا ہے، وہ مادرزاد اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ میں تو پہلے ٹھیک تھا تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے میری بھی کوئی میرے پاس اس کا علاج ہو، اس کے پاس میرا علاج ہو کوئی۔ اس نے کیا کیا، تحفے تحائف لیے، جتنا اس کے پاس بن پڑا اس نے لیا اور اپنے چیلے پکڑے اور ساتھ چلا گیا جناب والا وہ بچے کے پاس۔ اس کو کہا کہ اے بچے، یار کیا بات ہے، وہ جو جادوگر تھا وہ میرا دوست تھا، اس کے پاس اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ اندھوں کو بھی ٹھیک کر دے، تیرے پاس تو اندھے آ کر ٹھیک ہوتے ہیں، کوڑے آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، برس والے آ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو طرح طرح لوگوں کو شفائی دینا شروع ہو گیا ہے۔ واہ کیا بات ہے، یہ لو ہیرے جواہر ہیں، عیاشی کرو، بس مجھے نا آنکھیں عطا کر۔ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے میری جان کہ شفا میں نہیں دیتا، شفا تو دیتا ہے رب۔ اس نے کہا جی وہ بادشاہ سلامت، اس کو بھی رب کہتے تھے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، رب کا و ربی اللہ، تیرا اور میرا رب اللہ ہے، وہ شفا نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا جی بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی خدا تو مانتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میں مانتا ہوں، اور وہی اصل میں شفا دیتا ہے، میں تو ایک بہانہ ہوں بیچ میں۔ اب ہوا یہ کہ اس نے کہا جی اگر بچے نے کہا اگر تم اس شرط پر میرے پاس آتے ہو کہ میں ایمان لے آؤں گا، وہ وزیر ایمان لے آئے گا، تو میں تمہیں شفا دیتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے گا۔
اس نے کہا جی مجھے یہ شرط منظور ہے، اور باقی یہ زیور جواہرات یہ سارے لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھیں واپس لوٹا دی۔ اب مسئلہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، وزیر تھا وہ چلا گیا جناب والا، جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا نا دربار میں اپنی سیٹ پر، اگلے دن جا کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا جی کیا بات ہے یار، تم تو اندھے نہیں ہو گئے تھے، تمہاری تو آنکھیں چلی نہیں گئی تھی، تمہاری تو آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، تو یہ آنکھیں واپس کیسے آ گئی ہیں تمہاری؟ اس نے کہا جی بادشاہ، اچھا یہ اس سے پہلے ایک چیز رہ گیا، وہ بچے نے یہ کہا تھا کہ تم تو ہو بادشاہ کے وزیر، تو بادشاہ کو اگر میرا پتہ چل گیا کہ میں کسی اور خدا کو مانتا ہوں تو وہ تو میرا کلا کما کر دے گا، لہٰذا یہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان راز ہے، بادشاہ کو یہ چیز نہیں بتانی۔ اچھا ہوا یہ کہ بادشاہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے بس ایسے شفا مل گئی ہے، تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا، اس نے کہا جی اس کو زد و کوب کرو، اس کو عذاب دو، جیسے کیسے اس سے اگلواؤ کہ اس کی آنکھیں کیسے واپس آئی ہیں۔ اب وہ فلم یزل یعذبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اسے عذاب دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اس کی جان کی بن پڑی اور اس نے منہ سے اگل دیا کہ میں نے وہ بچہ جو جادوگر کے پاس جاتا تھا اس کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے شفا دی ہے۔ اس نے کہا جی جاؤ لے کر آؤ، بچے کو لے کر آؤ۔ اب بچہ جو ہے اس کو لے کر آیا، سارے چیلے لے کر آئے، بچے کو پوچھا جی ہاں جی یار تو بہت بڑا جادوگر بن گیا، وہ جو جادوگر میرے پاس تھا وہ تو اتنا بڑا جادوگر نہیں تھا جتنا تو بڑا جادوگر بن گیا، تو میں نے سنا تو مادرزاد اندھو کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، نابینا کو بھی بینا کر دیتا ہے، کوڑے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، برس والے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، اور تو فلاں فلاں بیماریوں کا علاج کرتا ہے، کیا بات ہے یار، تو یہ کیسے تمہارے پاس یہ ساری چیزیں آئی؟ اس نے کہا جی بس ایسے ہی، میں بس ایسے دعا کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ اس نے کہا جی نہیں، اصل میں معاملہ کچھ اور ہے، تم مجھے بتا دو ورنہ میں تمہیں تکلیف دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو جو جواب تھا وہ میں نے دے دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ چیلوں کو حکم دیا، چیلے بچے کو بھی تکلیف دینا شروع ہو گئے۔ فلم یزل یعذبہ، اس کو تکلیف دیتے جا رہے ہیں، تکلیف دیتے جا رہے ہیں، تکلیف دیتے جا رہے ہیں۔ بچہ تھا بیچارہ، بول اٹھا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میری جان بخش دو کہ میں راستے میں جو راہب تھا نا فلاں عیسائی، اس کے پاس جاتا تھا، اس نے مجھے حکم دیا، اس نے مجھے ایک شریعت کا بتایا، میں نے وہ اپنائی ہے، تو میں رب سے دعا کرتا ہوں تو رب ٹھیک کرتا ہے۔ تو اس نے کہا جی اچھا میرے پاس میری دعا کرتے ہو مجھ سے تو میں ٹھیک کرتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب ایک ہی اللہ، تو رب نہیں ہے۔ اس نے کہا جی جاؤ راہب کو لے کر آؤ، چیلوں کو کہا، راہب کو لے کر آئے، پکڑا گیا، راہب کو وہ تکلیف دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا۔ اس نے کہا جی تم اپنے دین سے پھر جا، اگر تم دین سے پھر گئے تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، اگر دین سے نہ پھرے تو پھر میں بادشاہ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں تو حق پر ہوں، تم پھر جو کرنا ہے کر لو، ہر بات میں حق بات کا، ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حنبل و نعمان کریں گے، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے نہ جی، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے، کر لے جو کرنے۔ اس نے کیا کیا جی، اس نے کہا جی اس کو نا آرا لو ایک، اب اس کے 2 ٹکڑے کرو، اگر 2 ٹکڑے کرنے سے پہلے یہ تو مان گیا کہ میں تیرے دین پر آ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاتا ہوں، تو اس کو بخش دینا، چھوڑ دینا اس کو، اگر نہ مانا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پر آرا رکھا یا کوئی بھی داری دار چیز رکھی اور اس کو کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، اس نے کہا میں نہیں پھرنے والا، انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، شہید ہو گیا بیچارہ۔ اس نے کہا جی لاؤ جی آپ اگلے وزیر کو بھی لے کر آؤ، وزیر کو لے کر آیا گیا، جو پہلے نابینا تھا پھر بینا ہوا، آنکھیں اس کو عطا کی گئی، اس کو بھی یہی کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ، میرے دین پر آ جاؤ، اگر تم پھر گئے تمہاری جان بخشی کر دوں گا، وگرنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا جو میں نے راہب کا کیا۔ اس بیچارے کو بھی شہید کروا دیا، وہ بھی اپنے عزیمت پر قائم رہا اور ڈٹا رہا۔ اب اس نے بچے کو لے کر، بچے کو بھی سیم سوال، اے بچے تو اپنے دین سے پھر جا، اگر تم پھر گئے اور میرے دین پر آ گئے تو پھر فابیہا مستحسن ہے، اچھا ہے، تم میرا ایک وزیر بن جائے گا،
اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہارا بھی یہی حال ہوگا جیسے ان کا حال ہوا ہے۔ اب بادشاہ، میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، بادشاہ چاہتا یہ تھا کہ بچہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے۔ یار یہ تو نبینا کو بینا کر دیتا ہے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہے، کوڑی کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے، اور برس والے کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ میرے دربار میں آ کر بیٹھے اور میری پوری دنیا میں ایک دفعہ ڈنکا بچے۔ بچانا چاہتا تھا اس کو، مگر ڈرایا اس کو، دمکایا اس کو۔ اس نے کہا جی بادشاہ جو مرضی کرو، میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کیا چیلوں کو کہا جی چیلوں لے جاؤ اس کو پوری پہاڑی پر پہنچو، بڑی پہاڑی تھی جو اس وقت، ادھر پہنچو، اوپر سے اس کو نیچے گراؤ، گرانے سے پہلے اگر یہ مان گیا کہ میں اپنے دین سے پھر جاتا ہوں تو پھر اس کو چھوڑ دینا، وگرنہ اس کو گرا دینا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب وہ اس کو گرانے لگے ادھر جا کر، تو اس نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو تجھے ماننے والا ہوں، کفانی ہوں اللہ، ان لوگوں سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی مجھے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا کیسے کہ زلزلہ آیا پہاڑی پر، وہ سارے مار گئے، بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا جناب، بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے کہا جی بادشاہ یہ تو کیسے بچ گیا، چیلے میرے کہاں ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کلاں کما کر دیا، مجھے بچا دیا۔ اس نے اگلے چیلے بھیجے، اس کو جاؤ ایک سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں لے کر جاؤ، اور وہاں پر جو بیچ سمندر میں اس کو کہو گرا دینا، اگر یہ نہ مانا تو، اگر مان گیا تو واپس لے آنا۔ بیچ سمندر میں لے کر جاتے ہیں، وہی اس کو بات کی۔ اس نے کہا جی تم جو مرضی کرو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو تجھے ماننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، سمندر میں وہ ایک موج لے کر آئی اور وہ سارے غرق ہو کے بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تیسری بار یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچے نے، اس نے کہا کہ یہ تو میری جان بخشی کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں کیسے شہید ہو سکتا ہوں، کیسے قتل ہو سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی ایک شرط ہے، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، میدان میں میدان لگاؤ، اور ایک تیر لو، کمان میں ڈالو، اور کہو بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب جو اللہ ہے اس کے نام کے ساتھ میں اس کو مارتا ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا، بادشاہ نے، اس نے مارا، وہ تو ہو گیا شہید، لیکن اپنا کام وہ کر گیا۔ سارے لوگ کہنے لگے قالو آمنا، لوگ کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے رب الغلام، اس لڑکے کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو یہی واقعہ تھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ قرآن کریم میں بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں پر راہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔